بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ: صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاد بن سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح بن لامک بن متشالخ بن اخنوخ بن یرد بن مہلائیل بن کینان بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت اور واعظ و نصیحت۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے ہوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ عمارتیں بناتے ہو؟ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔
لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، پس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگے تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ ان کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے صالح پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے، تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو توبہ و استغفار کی تلقین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بدشگونی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا قبول فرما لی، پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اب اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہے گی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ فرمان الہی ہے، اے صالح علیہ السلام، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن کنویں کا پانی اس اونٹنی کے لیے پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بے شک ہم بطور معجزہ ایک اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، پس اے صالح علیہ السلام آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی معجزے کی بے حرمتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت محیا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چاچا زاد مصر بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا، یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن صالح بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مستع نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی چونچیں کاٹ دی جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریب ہی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، آخرکار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی باری کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے اس نبی صالح کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کا صفایا کر دیا اور اسے اللہ کو ایسی تباہی کے انجام سے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے،
اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے والے ایک مضبوط سردار اٹھا جس کی لوگوں میں بات مانی جاتی تھی جیسے قریش میں ابو زمعہ آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا سرخ فام آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش۔ حضرت صالح نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اب میں تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو، کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے ہی دن عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کے برے ارادے سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات وہاں سے نکل گئے۔ فرمان الہی ہے، جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں رہو، 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزہ کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے خیبتناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہوگی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے جیسے وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو کہ سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بس انہیں قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ کام بھی نہ آ سکے۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ بھیجی، بس وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس پھونس کی طرح بس ہو کر رہ گئے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان 9 سرداروں اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کے مکانات ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہوئے ہیں، بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے بچتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام ان
اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم کی ہلاکت کے بغیر حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر کے علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی زمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کنویں سے پانی لے کر مشکیں بھر لی جو قوم سمود کے استعمال میں تھے اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کو پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا اس کنویں کا پانی پی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قوم سمود کے پاس سے گزرے تو فرمایا عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ، اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ کہ کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر سے منہ کو ڈھانک لیا۔